نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس مبارک نشست میں ہم ماہ رمضان المبارک اور اس کی فضیلت و اہمیت کے موضوع پر انشاءاللہ اظہار خیال کریں گے۔ خالق کائنات اس ماہ مبارک کی خاص رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی برکات کے کئی گوشے اور کئی پہلو ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ خود خالق کائنات نے اس ماہ مبارک کا نام قرآن مجید کے اندر رمضان بیان فرمایا ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام کسی انسان نے نہیں رکھا، بلکہ خود خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان، کہ یہ مہینہ جو ماہ رمضان ہے اس کا نام بھی خالق کائنات نے خود بیان فرمایا، اور اللہ کے بیان کردہ نام میں یقیناً ایک نہیں 1000 حکمتیں ہوں گی۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ اس کا نام بھی خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور پھر اس کے بیان کردہ اس نام کے اندر اگر تھوڑا سا غور کریں، لفظ رمضان کے اندر تھوڑا سا تدبر اور تفکر کریں، تو آئمہ لغت نے اور اہل علم نے بیان کیا کہ اس لفظ رمضان کے 2 مادہ ہائے اشتقاق ہیں، ایک رمدن ہے اور ایک رمضان۔ رمضا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سخت قسم کی گرمی کو، یعنی جلا دینے والی اور جلسا دینے والی جو دھوپ ہے اسے کہتے ہیں رمضان۔ اب اس مادہ کے اعتبار سے شدت گرمی کے ساتھ اس مہینے کو تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے، اپنی بخشش اور مغفرت سے اور اپنی خاص عنایت سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو اس طرح جلا کے ختم کر دیتا ہے جیسے شدت گرمی کے موسم کے اندر جلا دینے والی دھوپ ہر شے کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ گویا یہ مہینہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ اور دوسرے اگر مادہ کو دیکھیں اور وہ ہے رمدن، تو بعض اہل علم نے کہا کہ رمضان رمدن سے بھی نکلا ہے۔ تو رمدن کا لفظ جس کا معنی ہے موسم برسات کی موسلا دھار بارش۔ اب موسم برسات کی موسلا دھار بارش کے ساتھ اس ماہ رمضان کو تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ جس طرح موسم برسات کے اندر پورا مہینہ مسلسل لگاتار بارشیں برستی ہیں، اس طرح فرمایا یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اول سے آخر تک پورا مہینہ اللہ کی رحمت کی بارش اترتی رہتی ہے، اس کے فضل کی بارش، اس کے کرم کی بارش، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کی بارش، اور اس کے جود و سخا اور اس کی عطا کی بارش۔ اب چونکہ موسم برسات کی بارش سے اس کو تشبیہ دی، اگر تھوڑا سا غور کریں تو جب موسم برسات آتا ہے اور زمین پر لگاتار بارشیں برستی ہیں، اس بارش کے نتیجے میں زمین کے اوپر 2 طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
دو طرح کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ بارش کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسلسل اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جتنی گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اور جو ناپاکی ہوتی ہے، وہ تیز بارش جب برستی ہے تو وہ بارش اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ گویا اس بارش کے نتیجے میں جو زمین کی گندگی ہے وہ دھل جاتی ہے، جو نجاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زمین پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے موسم سے پہلے خشک سالی کے موسم میں ہر طرف گرد و غبار ہوتا ہے، عمارتوں کے اوپر گرد جمی ہوتی ہے، اسی طرح پھلوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، ہر شے کے اوپر ایک گرد و غبار چڑھا ہوتا ہے۔ مگر اچانک جب موسم برسات آتا ہے اور پورا مہینہ مسلسل تیز بارشیں برستی ہیں، اس بارش کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا گرد و غبار دھل کے ہر شے پاک ہو جاتی ہے۔ در و دیوار اور کوچہ و بازار، ہر شے گرد و غبار سے جب پاک ہو جاتا ہے تو زمین کے اوپر ایک نکھار سا آ جاتا ہے، ایک بہار سی آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت بھی، پھل بھی، پھول بھی، ہر شے اجلی اجلی اور نکھری نکھری نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس بارش کا نتیجہ ہوتا ہے اس زمین کے اوپر۔ اب اسی موسم برسات کی بارش سے تشبیہ دی اس ماہ رمضان المبارک کو۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس مہینے میں جب خالق کائنات اپنی خاص رحمت کی بارش اتارتا ہے، اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی بارش اتارتا ہے، تو اس بارش کے نتیجے میں انسان کے دلوں کی زمین بھی دھل کے اس طرح پاک ہو جاتی ہے جیسے ظاہراً آسمان سے برسنے والی بارش اس زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ایک دل کی زمین ہے، تو خالق کائنات اس دل کی زمین کو اس ماہ رمضان کے اندر اپنی خاص رحمت کی بارش کے نتیجے میں دھو کے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو گناہوں کا بوجھ تھا دلوں کے اوپر، اللہ کی نافرمانیوں کی جو نجاست تھی، جو بدعمالیوں کی نجاست تھی، اس ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی جب رحمت کی بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ سارے پچھلے گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے وہ جو گرد و غبار تھا، اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ سارا گرد و غبار جب دھل کے پاک ہو جاتا ہے تو من کا موسم بھی اجلا اجلا اور نکھرا نکھرا ہو جاتا ہے، من کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ماہ رمضان المبارک در حقیقت یہ من کے اندر موسم بہار لانے والا مہینہ۔ اور پھر بارش کا دوسرا اثر جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کو ہم پریکٹیکلی ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب مسلسل موسلا دھار بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے میں مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے، بے جان زمین کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، بے آباد زمین آباد ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال زمین کے وہ ٹکڑے جہاں گرد اڑتی ہے اور جہاں کوئی پھل، کوئی پھول، کوئی سبزہ، کوئی ہریالی نام کی شے نہیں ہوتی، اور وہ بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، مگر جب برسات کا موسم آتا ہے تو پورا مہینہ مسلسل بارشیں برستی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کبھی ہریالی نہیں آئی ہوتی وہاں بھی کچھ نہ کچھ سبزہ اگاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی بوٹا اور کوئی نہ کوئی پتا سبز وہاں سے نکل آتا ہے۔ تو جس طرح موسم برسات اس زمین کی، اس مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، اس طرح اس موسم برسات سے اس ماہ رمضان کو تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنی خاص رحمتوں کی بارش کے نتیجے میں اہل ایمان کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ بے آباد دل آباد ہونے لگتے ہیں، ویران دل اللہ کی یاد سے آباد ہونے لگتے ہیں۔ وہ چٹیل دل جو پورا سال 11 مہینے جہاں کوئی پودا نہیں تھا، نہ کوئی اللہ کے ذکر کا پودا، نہ کوئی اللہ کی اطاعت کا پودا، نہ کوئی اللہ کی بندگی کا پودا، نہ کوئی اللہ کی یاد کا پودا، نہ اللہ کے خوف اور خشیت کا پودا، انسان بالکل اللہ سے کٹ چکا تھا اور اس کا دل مردہ ہو چکا تھا،
مگر اچانک جب ماہ رمضان آتا ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں کی جب بارش اتارتا ہے، اس بارش کے نتیجے میں ویران دل بھی اللہ کی یاد سے آباد ہونے لگتے ہیں، مردہ دل زندہ ہونے لگتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس دل میں کبھی اللہ کی یاد نہیں آئی تھی، اس دل میں بھی کوئی نہ کوئی پودا، کہیں اللہ کے ذکر کا، کہیں اللہ کی عبادت کا، کہیں قرآن کی تلاوت کا، کہیں سجدوں کا، کہیں تسبیحات کا، کہیں درود و سلام کا، کوئی نہ کوئی نیکی اور کوئی نہ کوئی بلائی کا کوئی نہ کوئی پھل اور پودا اس مردہ دل کے اندر بھی اگاتا ہے۔ اور اس کو ہم پریکٹیکلی ماہ رمضان کے اندر ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کو پورا مہینہ کبھی فرائض کی ادائیگی کا بھی موقع نہیں ملتا، بلکہ یوں کہیں کہ ان کو کبھی فرائض کی ادائیگی کی بھی توفیق نہیں ہوتی، فرض کی ادائیگی کے لیے وہ کبھی اللہ کے گھر مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، مگر ماہ رمضان آتا ہے تو وہی لوگ جو کل تک فرض سے بھی غافل تھے، وہ اب نفلی عبادت کے لیے بھی کشاں کشاں اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ 5 وقت کی نماز، یہ نماز پنجگانہ، یہ فرض ہے، مگر بہت سے لوگ جو پورا سال اس فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں آئیں گے، مگر ماہ رمضان نماز تراویح یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے، یہ نفلی عمل ہے، مگر اس سنت کی ادائیگی کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ آئیں گے، کشاں کشاں آئیں گے۔ جس نے پورا سال کبھی قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا، وہ بھی اس ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ بھی اس کے ہاتھ میں بھی ہمیں تسبیح نظر آنا شروع ہو جاتی۔ لوگ جو کبھی فرض نہیں ادا کرتے تھے، وہ سنتیں اور نوافل بھی اور غیر موقدہ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کی اس خاص رحمت کی بارش کا نتیجہ ہے کہ جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، ویران دلوں کو آباد کر دیا، اور اللہ کی طرف انسان کے دلوں کو راجع کر دیا۔ یہ ہے در حقیقت خالق کائنات کی اس خاص رحمت کی بارش کا نتیجہ۔ تو معزز حاضرین، ناظرین کرام، یہ ہے چونکہ اللہ رب العزت کی اس بارش کے نتیجے میں چونکہ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور جس میں نیکیوں کے پھل پھول اور بوٹے دلوں میں اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے اور دلوں کے اندر نیکیوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب یہ ساری حقیقت جو اس لفظ رمضان کے معنی اور مفہوم سے ہم نے اخذ کی، اب وہی حقیقت جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان کی۔ صحیح بخاری کو اٹھا لیں، صحیح مسلم کو، متفق علیہ حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی اس ماہ رمضان کی پہلی رات ہی ادھر مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ادھر خالق کائنات آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور آگے فرمایا وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور پورا مہینہ خالق کائنات شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، یعنی انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حقیقت کو بیان کیا، اگر اس کے ایک ایک لفظ پر تھوڑی سی توجہ کریں کہ آسمانوں کے دروازوں کا کھل جانا، اللہ کی رحمت کے دروازوں کا کھل جانا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ کیا باقی پورا سال جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اسپیشلی رمضان کے اندر وہ خاص دروازہ کھولا جاتا ہے؟ ایکچوئل جنت کے دروازے کا کھل جانا، رحمت کے دروازوں کا کھل جانا، یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ
کہ خالق کائنات اس مہینے میں اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، جنت کے راستے پر چلنے کی انہیں توفیق عطا کر دیتا ہے، اور ان کو ان اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے، وہ احوال انہیں عطا کر دیتا ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو جنت کے دروازے کا کھل جانا اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اس پورے مہینے میں اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کی طرف جانے کے لیے ان کو سہولت فراہم کر دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے کا بند کیا جانا، یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ خالق کائنات اس پورے مہینے میں حضور کی امت کے لیے جہنم کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ راستہ ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، اور آٹومیٹکلی اللہ پاک کی اس رحمت اور اس کے کرم کی بارش سے دل مائل ہونے لگتے ہیں خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بلائی کی طرف، تقوی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اور ان کاموں کی طرف جو کام انسان کو جنت کی طرف لے کے جانے والے، اور ہر وہ برا کام کہ جس کو کرتے ہوئے انسان پورا سال کبھی شرم محسوس نہیں کرتا، مگر ماہ رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار شخص بھی رمضان المبارک کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہوئے، کوئی غلط بات کرتے ہوئے، وہ بھی کئی بار رک کے سوچتا ہے اور کہتا ہے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، چلیں اس مہینے میں تو کم سے کم یہ کام نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک جہنم کی طرف جانے سے حضور کی امت کو روک دیتا ہے، گویا جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف جانے والے راستے میں ان کو سہولت فراہم کر دی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کا پابند سلاسل کیا جانا۔ اب یہ بھی خاص اشارہ ہے اس امر کی طرف، چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ پہلے دن جب اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکالا تھا آدم علیہ السلام کی گستاخی پر، بے ادبی پر، تو فرمایا فخرج منا فإنک رجیم، نکل جا میری جنت سے۔ ادھر خالق کائنات نے اس کو جنت سے نکالا، اور نکلتے ہوئے اس نے ایک قسم کھا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں بھی تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو برائی کی راستے پر لے کے چلوں گا، ان کو بدعمالیوں کے راستے پر لے کے چلوں گا، اور اس راستے پر آ کے بلکہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا، اب میں ڈیرا لگاؤں گا اس سیدھے راستے پر جو سیدھا تیری بارگاہ کی طرف آتا ہے، جو تیرے قرب اور وصال کی طرف آتا ہے، جو تیری رضا کا راستہ ہے، جو تیری محبت کا راستہ ہے، جو تیری قربت کا راستہ ہے، جو تیری جنت کا راستہ ہے، میں اس راستے پر ڈیرا لگا کے بیٹھوں گا، اور پھر تیری طرف آنے والے ہر شخص کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا، انہیں تباہ و برباد کروں گا، انہیں ہلاک کروں گا۔ تو گویا سیدھے راستے پر سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، صراط مستقیم سے روکنے والا شیطان، جنت کی طرف جانے والے راستے پر سب سے بڑی رکاوٹ شیطان، اور جہنم کی طرف مائل کرنے والا، جہنم کی طرف دعوت دینے والا، اور جہنم کا راستہ اور دنیا کو اور جہنم کو اور عذاب کو آراستہ اور خوشنما بنا کر پیش کرنے والا یہ شیطان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں میرے حبیب کے غلاموں، میں تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، دوزخ کے راستے تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، اور شیطان جو پکڑ کر تمہیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اس دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور خیر کے راستے سے روکتا ہے، جنت کے راستے سے، میری رضا اور میرے قرب کے راستے سے روکتا ہے، ان شیطانوں کو پورا مہینہ ہم پابند سلاسل کر دیں گے، یعنی شیطانی اثرات کم سے کم ہو جائیں گے، اور انسان اس شیطان کے حملوں سے بچ کر راہ راست پر چلتا ہوا سیدھا اپنے رب کے قرب اور اس کی رضا کی راہ پر گامزن ہونا اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے اس کی خاص رحمتوں کا نزول، یہ ہے اس کی خاص برکتوں کا نزول۔ اور اسی کو پھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے اس پورے مہینے کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور وہ 3 حصے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اولہ الرحمہ واوسطہ المغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اللہ پاک نے یہ جو پورا مہینہ ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اس کو اللہ نے مخصوص کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَوْسَطُهُ الْمَغْفِرَةُ، اور درمیانی عشرہ یعنی 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک یہ جو 10 دن ہیں ان کو اللہ نے خاص کر دیا اپنی بخشش اور مغفرت کے ساتھ۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن 21 رمضان سے لے کر 29 تک یا 30 تک، یہ جو آخری 9 یا 10 دن ہیں ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے اب میرے گناہگار امتیوں کی جہنم سے رہائی کے ساتھ، یعنی بڑے سے بڑا گناہگار اور خطا کار بھی ایسا شخص کہ جو رمضان سے پہلے جس کے اعمال اتنے برے تھے، اتنا نافرمان تھا کہ اس کی گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی جا چکی تھی، اگر ایسا گناہگار بھی اس ماہ رمضان المبارک میں صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اس ماہ رمضان کی مسلسل عبادتوں سے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے جب اس کے آخری عشرے میں وہ گناہگار بندہ توبہ کرتے کرتے داخل ہو جاتا ہے تو فرمایا جس کے حق میں جہنم لکھ چکا تھا وہ لکھی ہوئی جہنم کو کاٹ کر اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہوں، اسے جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ مہینہ خدا کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ بھی ہے اور اس سے بخشش اور مغفرت کی خیرات پانے کا مہینہ بھی ہے، اور بڑے سے بڑے گناہگاروں کے لیے جہنم سے رہائی پانے کا مہینہ بھی ہے۔ اتنا کرم ہو اور اتنی عطائیں ہوں اور رحمت کے در کھلے ہوئے ہوں اور مسلسل موسلا دھار اس کے کرم کی بارش برس رہی ہو، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے غافل رہے اور اس کی عطا سے اپنی جھولی نہ بھر سکے اور اس کو راضی نہ کر سکے تو اس جیسا پھر بد نصیب انسان کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو ممبر پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج خلاف معمول قدم رکھتے ہوئے، اب آمین کا معنی ہے باری تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے، تو کسی دعا کے جواب میں آمین کہا جاتا ہے تو دعا کرنے والا تو نظر کوئی نہیں آ رہا تو حضور نے آمین کیوں کہہ دیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جب میں ممبر پہ آ کے جلوہ گر ہوا تو جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے حضور ایک دعا کی، ایک نہیں بلکہ وہ 3 دعائیں ہیں، مگر ہمارے سبجیکٹ سے متعلق اس کا ایک حصہ ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملے اور اس ماہ رمضان میں اسے عشرہ رحمت بھی نصیب ہو، عشرہ مغفرت بھی نصیب ہو اور جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ملے، تیری رحمت کی بارش بھی ملے، تیرے کرم کے دروازے بھی کھلے ہوں اور تو صبح و شام اس گناہگار کو اپنے رحمت اور اپنے کرم کی طرف بلا بھی رہا ہو، آواز بھی دے رہا ہو، اور اس کے باوجود وہ شخص اگر اپنے گناہوں کو بخشوا کر جہنم سے آزادی نہ پا سکے اور تجھے منا کر جنت تک رسائی نہ پا سکے تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، کہ یقیناً وہ شخص ہلاکت کے قابل ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہونے کے قابل ہے کہ جس کے لیے اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں، اتنی کرم نوازیاں ہوں، وہ کریم مائل با کرم ہو اور یہ پھر بھی اس کی طرف دھیان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ پھر بھی اپنے مولا کی طرف آنے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر بھی اپنے رب سے اور اس کی رحمت سے غافل ہو کر اس دنیا داری کے اندر لگا ہوا ہو، تو ایسا شخص آقا جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ اور اس پر حضور نے رحمت للعالمین ہو کر اس دعا پر آمین کہا۔ یعنی دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو رمضان ملے اور اس رمضان کے اندر وہ اللہ کی رحمت سے پھر بھی محروم رہے۔ کتنے بوجھل دل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہا ہوگا کہ باری تعالیٰ وہ تو واقعی لائق ہلاکت اور لاحق تباہی و بربادی ہے کہ جس شخص پر اتنا کرم ہو، اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہوں اور پھر بھی وہ تیری رضا کو پا نہ سکے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے
اور پھر بھی وہ جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، اس جیسا بد نصیب کائنات میں کوئی اور یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو معزز ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ یہ ماہ مبارک اللہ کی خاص رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی کمائی کا مہینہ ہے، یہ حصول جنت کا مہینہ ہے، یہ حصول مغفرت کا مہینہ ہے، یہ حصول بخشش کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ مہینہ ملے اور اس کے باوجود ہم اس سے کما حق ہو مستفید نہ ہو سکیں تو پھر یقیناً بہت بڑی بد نصیبی ہوگی، بہت بڑی بدبختی ہوگی، پھر سوائے ہلاکت کے، پھر سوائے تباہی اور بربادی کے اور یقیناً کچھ نہیں ہوگا۔ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ پورا مہینہ اس کے کرم کی بارش اترتی رہے گی، اور معلوم نہیں کہ اگر آج ہم نے اس رحمت سے کما حق ہو استفادہ نہ کیا اور اپنا دامن طلب اس کی بارگاہ میں نہ پھیلایا تو معلوم نہیں کہ اگلے سال یہ ماہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے اور کسے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ خالق کائنات نے اگر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے تو آئیے اس کی بارگاہ میں صدق کے دل اور اخلاص نیت سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے اس مہمان مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی خاص رحمتوں، عنایتوں، بخششوں اور مغفرتوں سے ہمیں کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما۔ خالق کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔